وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، عميم الجود والعطاء، حبيب رب الأرض والسماء، شفيعنا إلى الله يوم الجزاء، سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى عليه التحية والثناء، وعلى آله الأتقياء وصحابه البررة التقاء وعلماء ملته الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد آدھا گھنٹہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. حضرت جناب سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ میں تقلید کا بھی عرض کروں گا. یہ دو باتیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے سنانے کے بعد اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ یہ قلادن یعنی قلادہ ڈالنا، ہار ڈالنا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے. پیج کو لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. تقلید حقیقی کی ممانعت ہے. تقلید حقیقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کی پرواہ کیے بغیر کسی کی پیروی کرنا، اور یہ کافروں کا طریقہ تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جائے کہ تم اللہ کے نازل کیے ہوئے کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہ رکھتے ہیں اور نہ ہدایت پر ہوں. یہ ہے تقلید حقیقی، اس کی ممانعت ہے. جو ہم تقلید کرتے ہیں یہ تقلید عرفی کہلاتی ہے. عرف میں اس کو تقلید کہتے ہیں. حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا ہے. اور یہ پیروی بغیر دلیل طلب کیے کرنا ہوتی ہے، اس طریق پر کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے، جس کی تقلید کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا صحیح حکم بتایا اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاس سے. ہاں احتمال ہے خطا کا، بھول ہو سکتی ہے، اور یہ تقلید صرف اور صرف مجتہد کی ہوتی ہے، غیر مجتہد کی تقلید حرام ہے۔ مسلمان دو قسم کے ہیں،
ایک وہ کہ جو دلیل تفصیلی جانتے ہیں انہیں مجتہد کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جو ان کی بات کو حکم شرعی سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اسے مقلد کہا جاتا ہے۔ تقلید کن امور میں کی جاتی ہے؟ احکام جو ہیں وہ 3 قسم پر ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو قرآن اور سنت میں بالکل واضح ہیں، کوئی اس میں خفا نہیں، کوئی اس میں پوشیدگی نہیں، کوئی اس میں تعارض نہیں، اس میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، جیسے 5 نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت والے پر حج کرنا، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ وہ امور ہیں کہ جس میں کسی کی پیروی نہیں، تقلید نہیں کی جاتی مجتہد کی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں دلائل میں تعارض ہو، دلائل میں خفا ہو، اور تیسری قسم وہ جس میں نہ نص وارد ہوئی ہو نہ دلائل میں تعارض ہو۔ ان 2 امور میں مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے۔ کیوں کہ ہر آدمی میں یہ استعداد نہیں کہ وہ درجہ اجتہاد پر پہنچے، اور ہر شخص میں یہ بھی استعداد نہیں کہ وہ دلیل تفصیلی کو جان سکے۔ اس لیے ان 2 باتوں میں مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، اور ایک امام کی تقلید کرنا یہ واجب ہے، اور مطلق تقلید فرض ہے۔ شرع نے تمام مسلمانوں پر یہ چیز لازم نہ فرمائی کہ وہ تمام کے تمام مسلمان قرآن اور سنت کو اس درجے پر سمجھ لیں کہ وہ اس میں سے مسائل نکالنے کی قدرت رکھیں۔ ہر مسلمان پر یہ لازم نہ فرمایا، بلکہ فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ کیوں نہ ایسے ہوا کہ کسی خاندان سے، قبیلوں سے کچھ لوگ جائیں اور جا کر وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ واپس لوٹ کر آئیں تو وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ انسان یہ معاشرتی حیوان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی تمام ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا، وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہے، اور نہ ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہے، اور نہ ہر آدمی دوسرے سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔ انسان کو صرف تن ڈھانپنے کو ہی کتنے لوگوں کی محتاجی ہے۔ کپڑا کیسے حاصل کرے؟ اس کے لیے روئی چاہیے، روئی کہاں سے لے؟ اس کے لیے کھیتی باڑی کرنا چاہیے، کھیتی باڑی کے لیے آلات چاہیے، آلات کی تیاری کے لیے لوہار چاہیے، تو اس کے لیے پانی چاہیے، اور پانی زمین سے نکالنے کے لیے اس کے لیے بھی اوزار چاہیے۔ الغرض دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ حکمت الہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انسانوں میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف انسانوں میں۔ ایک شخص پڑھا سکتا ہے، تقریر نہیں کر سکتا۔ ایک شخص تقریر کر سکتا ہے، وہ پڑھا نہیں سکتا۔ ایک شخص بوری اٹھا سکتا ہے لیکن کتاب یاد نہیں کر سکتا۔ تو انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ اب آدمی بیمار ہو گیا تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ڈاکٹری کی کتاب گھر میں لے آئے، میٹری یا مڈیکا پڑھے
اور اپنے علاج خود شروع کر دے. مکان بنانے کے لیے اس کو اینٹیں چاہیے، اب خود اپنا بھٹا لگا لے، پھر اس کے لیے مٹی کی اینٹیں بھی بنائے، پھر اس کے لیے سچا بھی تیار کرے، پھر اس کے لیے کوئلہ بھی مہیا کرے، پھر اس کے لیے وہ آگ بھی جلائے، اور سارے کام کر کے جب اینٹیں تیار ہو جائیں تو پھر اسے گارا بھی چاہیے، اس کو سیمنٹ بھی چاہیے، اس کو ریت بھی چاہیے. اب وہ اس کام کے لیے وہ ساری زندگی ایک ہی اپنا مکان بنائے اور باقی ننگا پھرتا رہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ملے، تو انسان کس طرح زندہ رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. اب جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ ایک بات سن لے تو مرتے دم تک وہ نہ بھولے، اور ایک وہ شخص ہو کہ ادھر یاد کرے ادھر بھول جائے. اب وہ شخص جو ادھر پڑھتا ہے ادھر بھول جاتا ہے، جیسے میرا اپنا حال ہے کہ کتاب پڑھی، سنا دیا تو یاد ہو گیا، پھر اگر مہینے کے بعد پھر بیان کرنا ہو تو پھر دوبارہ پڑھو، پھر تازہ کرو، پھر اس کو بیان کرو. تو کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک مرتبہ سن لیتے ہیں ان کے حافظے سے وہ چیز جاتی ہی نہیں. جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ بغداد میں آئے، علماء نے ان کا امتحان لیا کہ ان کو کچھ آتا ہی ہے یا ویسے ہی یہ محدث بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کتنے دن لگا کر حدیثیں یاد کی، ان کی اسناد کو خلط ملط کیا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا. ایک آیا اس نے 10 روایتیں پڑھی، دوسرا آیا اس نے بھی 10 روایتیں پڑھی، 100 روایتیں بیان کر لی. جب وہ سن لی تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے کی طرف متوجہ ہوئے. کہا تم نے یہ 10 روایتیں بیان کی، فلاں فلاں جگہ تم نے راوی میں خلط ملط کیا، اور ان کی وہ 100 روایتیں جو انہوں نے خلط ملط کر کے بیان کی تھی وہ بھی بیان کر دی، اور پھر ان کی صحیح سندیں بھی بیان کر دی. ایک ہی مرتبہ سنا. اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس فن میں بڑی مہارت تھی. تو ایک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو یاد کرنا، بڑی شان ہے اس آدمی کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے الفاظ کو یاد کرے. فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها فأداها كما سمعها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور پھر اسے یاد رکھا، پھر جیسے سنا ویسے ہی بیان کر دیا. اب جس نے الفاظ یاد کیے ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہو، تو جنہوں نے الفاظ کے معانی یاد کی اور وہ بیان کی ان کی فضیلت کتنی ہوگی. یہ تو صرف حامل حدیث ہیں، اور جو فقاہت حدیث رکھتے ہیں ان کی کیا شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب مبلغ او عام سامع، بہت سے وہ لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. فرمایا جیسے میری بات سنو ویسے ہی آگے پہنچا دو. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے الفاظ حدیث بھی یاد کیے اور معانی حدیث بھی یاد کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت کریمہ بیان فرمائی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں بیان کیا، اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل الصحابہ کے فضل و فارس میں بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ہم بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہیں کہ حضور پر یہ سورہ جمعہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی. جب سورہ جمعہ نازل ہوئی اس میں یہ آیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تو پڑھاتے ہی ہیں، ان پر تلاوت قرآن فرماتے ہی ہیں، ان کا تزکیہ نفوس فرماتے ہی ہیں، اور ان کو پاک بھی کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور وہ دوسرے جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کو بھی یہی کراتے ہیں. یعنی ان کو بھی حضور تلاوت قرآن سناتے ہیں،
تعلیم حکمت و کتاب سکھاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور یہ کون لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، حضور یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے وفینا سلمان الفارسی، ہم میں حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے ہاتھ رکھا، فرمایا ان کی قوم سے وہ لوگ ہوں گے. فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اس کی نسل سے اہل فارس میں سے ہوں گے لوگ، یا اہل فارس میں سے ایک مرد ہوگا جو دین، ایمان یا دین آسمان ثریا پر بھی پہنچ چکا ہوگا تو وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لے گا، اس کو پا لے گا. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بشارت کا حق جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ عجم کے ہیں. یاد رکھو محدث جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فقیہ ہو، لیکن فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ محدث بھی ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. اور قلت روایت کا باعث کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اخذ اور قبول کے لیے اتنی کڑی شرائط رکھ دی تھی کہ ان پر بہت ان کے پاس حدیثیں کم ہوئی، ویسے ان کو حدیثیں بہت آتی تھیں. یاد رکھو بغیر حدیث کے تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. حضرت جناب سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ استاد حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ جناب میں نے خزانہ زمین میں دبایا تھا، اب وہ میں بھول گیا ہوں، مجھے نہیں ملا، تو بتائیے. آپ نے فرمایا یہ کون سا حدیث کا مسئلہ جو مجھ سے پوچھنے آیا ہے؟ تو وہ جب اٹھ کر جانے لگا تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، فرمایا رات کو نفل پڑھنا، خزانہ تجھے یاد آ جائے گا. وہ رات گیا، اس نے نفل پڑھے، اس کو خزانہ یاد آیا، اس نے نکال لیا. صبح آیا حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا مجھے خزانہ مل گیا. پوچھا کیسے ملا؟ کہا ابو حنیفہ نے بتلایا. استاد نے بلایا ادھر آؤ. کیسے بتایا؟ یہ کہاں سے تم نے بتایا؟ فرمایا آپ سے ہی تو حدیث سنی ہے، آپ نے ہی حدیث شریف بیان فرمائی ہے. فرمایا کون سی؟ فرمایا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا دور بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر آتا پھر بھاگ جاتا ہے، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازی کو وسوسے ڈالتا ہے، کہتا اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ نمازی کی نماز میں سے وہ حصہ لے لیتا ہے کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا کم صلی اس نے کتنی نماز پڑھی ہے. حدیث تو یہی ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے جانا کہ شیطان کب چاہے گا کہ یہ ساری رات نفل پڑھے، اس کو یاد کروائے گا، یہ تو یاد کروائے گا اس کو، بلا یاد کر. تو حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن صیاد العقل. اے گروہ فقہاء تم تو طبیب کی مانند ہو اور ہم پنسار کی مانند ہیں. ہم نے حدیثیں تو جمع کر لی لیکن ان سے مسائل اخذ کرنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے. فقہاء ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں، اور اے ابو حنیفہ تم نے تو دونوں ہی باتیں جمع کر لی، یعنی تم محدث بھی ہو تم فقیہ بھی ہو. تو بندے کو یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مسئلہ بھی کتاب اور سنت کے خلاف بیان نہیں کیا. جو اہل نظر ہیں، جو اہل دقت ہیں وہ جانتے ہیں
حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملا جس کی سند کتاب میں نہ ہو یا سنت میں نہ ہو یا آثار صحابہ میں نہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور سنت سے ہی مسائل اخذ فرمائے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے یہ فیس بک پر ایک آدمی کی گفتگو سننے کا اتفاق ہوا، اس نے بڑا رنگین کر کے بیان کیا کہ یہ لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں، حدیث کے خلاف چلتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ اور حدیث کیا بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کے لیے کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو، اور اگر کوئی پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہوتا ہے تو ان کو یوں لگتا ہے جیسے کرنٹ لگ گیا ہے۔ تو حدیث شریف تو ہے، لیکن حدیث شریف کا مطلب کیا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کھڑے ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہونا عاجزی ہوتا ہے یا عام نارمل حالت میں کھڑا ہونا عاجزی ہوتا ہے؟ اب وہاں پر حدیث شریف میں جو آیا تو وہاں با کا لفظ آیا، بالمنکب، یلزق المنکب بالمنکب ویلزق الکعب بالکعب، کعب کہتے ہیں ایڑی کو۔ اب وہ لوگ جو عربی گرامر کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ با حرف جو ہے یہ معانی متعددہ کے لیے آتا ہے، ان میں ایک معنی الباء للالصاق، با الصاق کے لیے آتا ہے، الصاق کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ اور وہاں پر دو مثالیں لکھی ہوئی ہیں، مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اے بمکان مروری یقرب منہ، میرا گزر زید کے پاس سے ایسے ہوا کہ اس کے مکان کے قریب، یعنی اس کی جگہ کے، اس کے پاس سے گزرا۔ اور ایک الصاق ہوتا ہے حقیقی، الصاق حقیقی یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھو کر گزرنا، جیسے کوئی کہے مسحت الجدار بالید، میں نے دیوار کو ہاتھ سے چھوا۔ اب دیوار کو ہاتھ مس ہوگا، اس کو چھوئے گا تو یہ الصاق ہوگا۔ اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ الصاق کے یہ دو معنی ہیں، ایک قریب سے گزرنا اور دوسرا اس کے ساتھ لگ کر گزرنا۔ اب حدیث شریف میں بات دونوں جگہ آیا، ایک میں ساتھ ملنے کے معنی ہوئے، دوسرے میں ساتھ قرب کے معنی ہوئے۔ اب انسان جو ہے وہ تمام کے تمام ایک ہی سچے میں نہیں بنے ہوئے، کچھ لوگ ہیں جو فربا ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دبلے ہیں۔ اب وہ جو فربا آدمی ہے وہ اگر اپنی ٹانگیں چوڑی کرے گا، پاؤں پھیلائے گا تو کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملایا جا سکے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کیا اور اس آیت پر بھی عمل کیا، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اپنی درمیانی حالت میں کھڑے ہو اور کندھے سے کندھا ملا لو، پاؤں کے پاؤں قریب خود بخود ہو جائیں گے، وہاں ان کو ملانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس چیز کے منافی ہے کہ عاجزی اس میں پائی جائے۔ تو کندھے کے ساتھ کندھا ملنا یہ ممکن ہے اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملنا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر الصاق مجازی ہو گیا اور ادھر الصاق حقیقی ہو گیا۔ تو حدیث پر عمل ہو گیا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا اور پاؤں میں
4 انگل کا فاصلہ رکھ کر کھڑے ہو گئے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لی، اور حضور کی حدیث پر عمل بھی ہو گیا، اور قوموا للہ قانتین پر بھی عمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں شام میں گیا، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کچھ مرتبہ دیتا ہے تو کچھ حاسد لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ان حاسدین کے پراپوگنڈے کی وجہ سے کچھ لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی باتیں کی، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رات میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتابوں سے چند مسئلے لکھے اور کہا قال النعمان، نعمان نے کہا، تو وہ میں ایک کتاب بنا کر صبح لے گیا، مسجد میں نماز پڑھنے کو گیا تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اذان پڑھ کے فارغ ہوئے تو مجھے کہنے کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ مجھے بھی۔ تو میں نے ان کو دکھایا تو وہ دیکھنے لگے، پڑھنے لگے، جماعت کا وقت ہوا، کتاب کو اپنے پاس رکھا، نماز پڑھ کر پھر پڑھنے لگے، پڑھ کے کہنے لگے یار یہ تو بہت ہی فقیہ آدمی ہے، یہ کون ہے نعمان؟ فرمایا یہ وہی ہے جس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ وہی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ہم سب سے پہلے اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں، پھر حضور کی سنت کو دیکھتے ہیں، پھر اگر سنت میں وہ مسئلہ مل جائے تو پھر اس پر عمل کر لیتے ہیں، اگر سنت میں بھی تعارض ہو تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اقوال صحابہ میں فتاوی صحابہ میں بھی اختلاف ہو تو پھر میں تابعین کے زمانے کی طرف آتا ہوں، اور فتاوی صحابہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہوں، اور جب بات آتی ہے تابعین میں تو فرماتے ہیں وہم رجال نحن رجال، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی ہیں، وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصول بیان فرمائے، ان اصولوں کی روشنی میں ہم کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ابھی اس کی میں تفصیلاً تو مثالیں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے آدھے گھنٹے کا، تو میں اسی کے درمیان ہی اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہ بات بتاتے ہوئے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ سے، سنت رسول سے اور آثار صحابہ سے مسائل بیان فرمائے۔ اب قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کے معانی سمجھنے دشوار ہیں، ایک ہی لفظ معانی متعددہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب کون سا معنی کس مقام پر کرنا ہے یہ سب سے مشکل کام ہے۔ قرآن کو ویسے زبانی یاد کر لینا بڑا آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، تو آپ کے زمانے میں تھے ایک محدث ابن ابی لیلہ، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بات کہی، بادشاہ سے کہا کہ یہ تمہارے جد حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کیوں ابو حنیفہ؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ اصل میں ابن ابی لیلہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ تم سے آ کر بیعت کریں اور باہر نکل کر بیعت کو توڑ دیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو اب وہ معذرت کرنے لگا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو اپنے رب کو یاد کر، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز یہ نہ کہنا کہ کل میں کام کروں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ کہو۔
حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جب آدمی مجلس میں ہو اور مجلس کو نہ بدلے اور کوئی کلام کرے اور کہے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو اگر وہ کام نہ کر سکا تو وہ حانث نہ ہوگا، اس کی قسم نہ ٹوٹے گی، گناہ گار نہ ہوگا۔ اور اگر مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، مجلس بدل گئی، اب کہے انشاءاللہ، تو اس کے انشاءاللہ چونکہ کلام متصل نہیں ہے اس لیے اس کا استثناء درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے کہیں کہ امیر المومنین میں نے تم سے بیعت کی کہ میں تمہاری اطاعت کروں گا، اور باہر جا کے کہیں انشاءاللہ، یعنی بیعت کوئی نہیں۔ تو مجتہد جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کس طرح مسائل کو حل کرنا ہے۔ ہر آدمی میں یہ استعداد نہیں، اس لیے علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں کسی مقلد کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے قول کو چھوڑ کر حدیث کے ظاہر پر عمل کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس حدیث کی مراد کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بارہا یہ دیکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی مراد کو سمجھنے میں اتنا کمال رکھتے ہیں کہ میں نے اس جیسا کوئی آدمی اپنے زمانے میں نہیں دیکھا جتنا حضرت امام ابو حنیفہ کو حدیث کی مراد جاننے پر کمال حاصل ہے۔ اور فرماتے ایسا بھی ہوا میں نے کبھی ظاہر حدیث کو دیکھا اور اس پر عمل کرنا چاہا، اور جب میں نے اس میں تنبہ کیا، خوب غور و خوض کیا، تو معلوم مجھے وہی ہوا جو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، وہی بالکل صحیح ہے، وہی اقرب الی الصواب ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ہم تقلید کرتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت سے ہمیں مسائل بتلاتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو حضور کی تقلید کرتے ہیں اور تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اس سے بڑھ کر اجہل کون ہوگا کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حضور کی پیروی کو تقلید کہا ہی نہیں جاتا۔ حضور کی پیروی کو تقلید نہیں کہا جاتا، حضور کی پیروی کو اطاعت کہا جاتا ہے، حضور کی پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، غیر مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی، اور نبی کی تقلید بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کا معنی کیا ہے کہ احتمال خطا کے ساتھ بغیر دلیل طلب کیے مجتہد کی بات کو ماننا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو احتمال خطا ہے ہی نہیں، حضور میں احتمال خطا، وہاں تو ثواب ہی ثواب ہے، وہاں خطا ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر دلیل طلب کیے مجتہد کی بات کو ماننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات دلیل ہے، حضور کی ہر بات دلیل ہے، اور مجتہد کی ہر بات دلیل نہیں ہوا کرتی، وہ دلیل پر وہ ناطق ہوتی ہے، اس پر وہ اثر اس کو بتاتی ہے کہ دلیل میں یہ آیا۔ تو حضرت جناب سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کے چراغ ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ابو حنیفہ بدھ امام با صفا آن سراج امتان مصطفیٰ۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات آتے ہوئے کر رہا تھا کہ آپ راول پنڈی گئے تو وہاں ان کے جو مرید تھے نا، انہوں نے کھانا پکایا اور گوشت پکایا، اور دن تھا بدھ کا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ آج تو نہ گیا، گوشت کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا حضور میں نے بس لے آیا ہوں۔ تو آپ نے ایک اصول کی بات سمجھائی، فرمایا کہ وہ امور جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، حکومت وقت کی بات ماننا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ جب گورنمنٹ نے کہا کہ بدھ کے دن گوشت نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ابن حبیرہ نے فتویٰ دینے سے روک دیا،
پھر آپ کو دربار میں وہ طلب کیا گیا اور کہا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا میں فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ مجھ پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ حاکم وقت نے لگا دی پابندی کہ تم لوگوں کو مسئلہ نہیں بتا سکتے، لہذا میں نہیں مسئلہ بتاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اور پوچھنا عمل کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک مسلمانوں میں یہی رواج رہا، عالم سے مسئلہ پوچھا، عالم نے مسئلہ بتا دیا، عامی نے اس کو سن پر اس پر عمل کر لیا۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس کو اس طرح مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ اس دلیل کے معارض کے مخالف اس کے راجے کوئی اور دوسری دلیل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو یاد رکھو، یہ جتنے بھی اختلافات فرعیہ ہیں ائمہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ میں، یہ اصل میں اختلاف ہیں فتاوی صحابہ۔ اس کے اختلاف ہیں فتاوی صحابہ کے۔ کچھ فتاوی پر حضرت امام شافعی نے عمل کیا، کچھ پر امام مالک نے عمل کیا، کچھ پر امام احمد بن حنبل نے عمل کیا، کچھ پر حضرت امام ابو حنیفہ نے عمل کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام کی تقلید کرو کہ حقیقت میں وہ تقلید جو ہے وہ قرآن اور سنت کی پیروی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میاں اسماعیل دہلوی نے دہلی کی جامع مسجد میں رفع دین شروع کر دی۔ یہ بہت مسئلہ معرکۃ اللہ رہا ہے کہ لو جی رفع دین حضور کی سنت ہے، اور رفع دین نہ کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بھی تو حضور ہی کی سنت ہے۔ رفع دین نہ کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ تو میاں اسماعیل دہلوی نے دہلی کی جامع مسجد میں رفع دین شروع کر دی۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں سے فرمایا اس کو سمجھاؤ، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا میں سنت زندہ کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ سنت زندہ کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا ہم تو سمجھے تھے کہ اسماعیل کچھ پڑھ لکھ گیا، یہ تو بدھو کا بدھو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے احیاء سنت کہتے کس کو ہیں۔ فرمایا احیاء سنت بدعت کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے، اور یہاں سنت کا معارضہ سنت سے ہے۔ یہ کہاں سے احیاء سنت ہوا؟ سنت کے مقابلے میں سنت ہے۔ اب سنت ایک منسوخ ہے، ایک ناسخ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی وقت میں حضور نے رفع دین کی بھی ہو اور نہ بھی کی ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یہ ہے کہ حضور نے پہلے رفع دین کی پھر چھوڑ دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ہے حضور نے پہلے رفع دین نہیں کی بعد میں کی۔ اب یہ ایک ایسا اختلافی مسئلہ ہے جس کو دور کیا جا سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے فتاوی میں ہی اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں نے حضور کو دیکھا رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے حضور رفع دین کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا آپ نے سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ ہیں دونوں ہی صحابی۔ امام طحاوی نے حضرت عبداللہ بن عمر کی پھر ناسخ حدیث بیان کر دی۔ امام نافع ان کے شاگرد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا انہوں نے رفع دین نہیں کی۔ امام اوزاعی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے فرمایا کہ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس کے بارے میں کوئی صحیح سند کے ساتھ مجھے حضور کا ارشاد پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سالم زہری ان سالم ان عبداللہ بن عمر یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ان ابراہیم النخعی العنقمہ ان عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے حضور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو امام اوزاعی نے کہا میں تمہیں زہری عن سالم عن عبداللہ سنا رہا ہوں، اور محدثین کے ہاں یہ سند سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے راویان حدیث کی فقاہت کو ان پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے راوی جو ہیں وہ ان محدثین سے زیادہ فقاہت میں بلند و بالا ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میرے نزدیک زیادہ قوی ہے، اس سے میں نے اس پر عمل کر لیا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حدیث کو کیوں چھوڑیں گے؟ وہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو حضور کی حدیث ضعیف کو بھی دوسرے لوگوں کی بات سے زیادہ مانتا ہوں۔
اور حدیث مرسل کو بھی حجت مانتا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث مرسل حجت نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث مرسل بھی حجت ہے. حدیث ضعیف سے بھی وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. اب یہ حدیث ضعیف ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا اور اس کو نظر کم آتا تھا, وہ گڑھے میں گر گیا اور وہ صحابی جو ہیں وہ ہنس پڑے. حضور نے فرمایا جب وضو بھی کرو نماز بھی دوبارہ پڑھو. اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے, اب گردن کا مسح کرنا یہ بھی حدیث ضعیف میں ہے, لیکن حضرت امام ابو حنیفہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرو کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فاضل ذیشان استاد العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی محمد نعیم اختر نقشبندی کتنے پیارے انداز دے نال بیان فرما رہے سن, اور واقعتاً صاحب حضرات دائی ذوق سی کے ماشاءاللہ آپ ہی بیان فرماندے رہن. اللہم زد فزد. حالے 2 ماہ پہلے آپ دا جڑا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے حوالے دے نال زینت المساج